اونٹ اور گیدڑ۔ پیارے بچوں، کسی زمانے میں ایک اونٹ اور گیدڑ کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ دونوں ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے اور اکثر دریا کے کنارے پانی پینے آیا کرتے تھے۔ دریا کے پار خربوزوں کا ایک کھیت تھا۔ دور سے خربوزے دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آتا تھا۔ ایک دن انہوں نے خربوزے کھانے کا فیصلہ کیا، لیکن دریا میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ گیدڑ کے لیے تیر کر دریا پار کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اونٹ نے اسے اپنی پشت پر بٹھا لیا اور دونوں دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اب خربوزوں کا کھیت ان کے سامنے تھا۔ دونوں خوشی خوشی کھیت میں گھس کر مزے سے خربوزے کھانے لگے۔ جب گیدڑ کا پیٹ بھر گیا تو پھر وہ کھیت کے کنارے جا بیٹھا اور اونچی اونچی آواز میں چیخنے چلانے لگا۔ اونٹ بیچارہ ابھی خربوزے کھا رہا تھا۔ اس نے گیدڑ کو شور مچانے سے منع کیا، لیکن گیدڑ اپنی حرکت سے باز نہ آیا اور اونٹ سے بولا، کھانے کے بعد چیخنا چلانا میری عادت ہے۔ اسی دوران ان کھیت کا مالک بھی گیدڑ کا شور سن کر لاٹھی سنبھالے ادھر آ نکلا۔ جب اس نے دیکھا کہ اونٹ اور گیدڑ مل کر فصل خراب کر رہے ہیں تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس موقع پر گیدڑ تو بھاگ کر ایک بڑی سی جھاڑی کے پیچھے جا چھپا، لیکن اونٹ بیچارہ اپنے لمبے قد کی وجہ سے چھپنے میں ناکام رہا۔ پھر کیا تھا، کسان نے لاٹھی سنبھال کر اونٹ کی خوب پٹائی کی۔ ادھر گیدڑ جھاڑی کے پیچھے چھپا یہ تمام تماشا دیکھ کر خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اونٹ کو گیدڑ کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور وہ بیچارہ خاموش رہ گیا۔ جب کسان واپس چلا گیا تو دونوں دوست دریا کے کنارے اکٹھے ہوئے۔ گیدڑ کسان کے ہاتھوں اونٹ کی درگت بننے پر مسلسل کہکہے لگا رہا تھا، جبکہ اونٹ بہت ہی غصے میں تھا۔ اس نے گیدڑ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب انہیں دریا کے پار واپس جانا تھا، چنانچہ گیدڑ ایک بار پھر اونٹ کی پشت پر سوار ہو گیا۔ جب وہ دونوں دریا کے بیچوں بیچ میں پہنچے تو اونٹ نے پانی میں غوطے لگانا شروع کر دیے، جس پر گیدڑ گھبرا کر بولا، ارے یہ تم کیا کر رہے ہو میرے دوست، اس طرح تو میں ڈوب جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر اونٹ نے جواب دیا، تمہاری طرح میں بھی اپنی فطرت سے مجبور ہوں، دراصل کھانا کھانے کے بعد نہانا میری عادت ہے۔ یہ کہہ کر اونٹ نے ایک گہرے پانی میں غوطہ لگایا اور بدقسمت گیدڑ دریا میں ڈوب کر مر کر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ظلم کا انجام۔ پیارے بچوں، گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ آدمی اپنا گھر تعمیر کروا رہا تھا۔ گھر کی دیواریں بن چکی تھیں اور اب کمروں پر چھت ڈالنے کا کام باقی تھا۔ چھت ڈالنے کے لیے لکڑی کے شتیروں کی ضرورت تھی۔ اس آدمی نے سوچا کہ میں قریب کے جنگل سے درخت کاٹ کر ان کی لکڑی سے شتیر بنا لیتا ہوں، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کے پاس کلہاڑی تو ہے مگر اس میں لکڑی کا دستہ نہیں ہے۔ وہ آدمی گاؤں کے قریب واقع جنگل میں گیا۔ جنگل میں بڑے بڑے درخت تھے۔ اس نے درختوں کے پاس جا کر کہا، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں، مجھے لکڑی کا ایک ٹکڑا چاہیے، مہربانی کر کے میری مدد کرو اور مجھے لکڑی کا ایک ٹکڑا دے دو۔ درختوں نے آپس میں مشورے سے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس آدمی کی مدد کرنی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ اس شخص کو لکڑی کا ٹکڑا کون سا درخت دے گا۔ بڑے درختوں کے پاس ایک چھوٹا سا نیم کا درخت بھی تھا۔ نیم کے پتے مرجھائے ہوئے تھے، اس کی شاخیں بھی نیم مردہ حالت میں تھیں۔ بڑے درخت بیچارے نیم کے درخت کی بھی خوراک کھا جایا کرتے تھے۔ ایک درخت نے کہا، میرا خیال ہے کہ نیم کے درخت کو اس آدمی کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ بات سن کر نیم کا درخت بولا، میں تو بہت ناتواں ہوں، مجھ پر رحم کرو اور میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ ساتھ ہی اس نے بڑے درختوں سے کہا، اس آدمی سے یہ تو معلوم کرو کہ اس کو لکڑی کے ٹکڑے کی کیا ضرورت ہے۔ بڑے درختوں نے نیم کے درخت کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم ہمیں باتوں میں نہ لگاؤ بلکہ جلدی سے اس آدمی کی ضرورت کو پوری کرو۔ نیم کا درخت بیچارہ منت سماجت کرتا رہ گیا، جبکہ وہ آدمی اس کی ایک شاخ توڑ کر اپنے گھر لے آیا۔ آدمی نے گھر آ کر کلہاڑی میں دستہ لگایا اور خوش ہو کر اپنے آپ سے بولا، اب میرا کام بہت آسان ہو گیا ہے اور میں اپنے کمروں کی چھتوں کے لیے درختوں کی کٹائی آسانی سے کر سکتا ہوں۔
दूसरे दिन सुबह सवेरे आदमी कुल्हाड़ी लेकर उसी जंगल में पहुंच गया और एक बड़े दरख्त को काटने लगा। बड़े दरख्त ने परेशान होकर पूछा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मुझे अपने घर की छतों के लिए शतीरों की ज़रूरत है, इसलिए आज मैं तुम सबको काटूंगा। ये सुनकर दरख्त पछताने लगे। वो सोच रहे थे कि हमने नीम के दरख्त से ज़बरदस्ती करके इस आदमी को लकड़ी का टुकड़ा क्यों दिलवाया। काश हम नीम के दरख्त के साथ ये सलूक ना करते तो आज हमारा भी ये हशर ना होता। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी नई नई कहानियों का भी पता चलता रहेगा। और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।